السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر۔ صدق الله المولانا العظيم۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بے پایا کرم و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیر سارے انعامات سے ہم سب کو نوازا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اس نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے ہم سب کو دے کر رکھی۔ انہی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 4 نعمت پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا کہ یہ 4 چیز ہم نے پیدا کی ہے، ان 4 چیزوں میں تم غور و فکر کرو، اللہ کی معرفت حاصل کر لو گے، اللہ کا مرتبہ، اللہ کا مقام، اللہ تبارک تعالیٰ کی حیثیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کون ذات ہے۔ سب سے پہلی چیز، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھو ہم نے اونٹ کو کس انداز سے پیدا کیا۔ اونٹ آپ جانتے ہیں جانوروں میں سب سے لمبا اور سب سے بڑا اونٹ ہوتا ہے۔ اونٹ کی تعریف اور اونٹ پر غور کرنے کا حکم اللہ نے کیوں دیا؟ اس کے اندر کچھ خاصیتیں ہوا کرتی۔ چونکہ عرب میں سب سے زیادہ اونٹ پر ہی لوگ سواری کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ عرب والوں کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ سواری ہوا کرتا تھا اور سب سے زیادہ محبوب سواری ہوتا تھا، اور آپ سب سے زیادہ اونٹ پر ہی سواری کیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا تذکرہ فرمایا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھو اونٹ کے طرف کہ کس انداز سے ہم نے اس کی خلقت کی ہے۔ سب سے پہلے تو اونٹ کے اندر جو پاؤں ہوتا ہے اس میں 2 گھٹنا ہوتے ہیں، اور جانور میں 1 اور اونٹ کے اندر 2 گھٹنا ہوتے ہیں۔ اگر یہ 2 گھٹنا اونٹ کے اندر نہیں ہوتا تو انسان کو سیڑھی لگا کے چڑھنا پڑتا۔ اور مرغوب اللہ نے اتنا زیادہ بنایا ہے، خاکسار اتنا بنایا ہے کہ چھوٹا سا معصوم بچہ بھی اگر اس کی گلا کی رسی یا نکیل کی رسی لے کے چل دے تو بچہ جدھر جائے گا اونٹ بھی ادھر ہی جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر چوہا بھی ان کے رسی کو پکڑ لے تو جدھر جدھر وہ جائے گا اونٹ بھی ادھر ادھر جائے گا۔ اس طرح سے نرم بنایا ہے اونٹ کو۔ اونٹ چونکہ صرف ایک ہی گھاس پر منحصر نہیں رہتا ہے، وہ جو چاہے کھا سکتا ہے، چاہے نیچے کا گھاس ہو چاہے اوپر کا درخت کا پتا ہو، جو پتا بھی اس کو مل جائے وہ کھا لیتا ہے۔ اس کے لیے لاٹھی لے کر پتا جھاڑنا نہیں پڑتا، وہ خود اتنا اونچا ہوتا ہے کہ آسانی سے پتے کو توڑ کر وہ کھا لیتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہفتوں کا خوراک
چونکہ عرب کی جو زمین ہے وہ پتھریلی زمین اور ریگستان، کہیں کہیں ریگستان ہے، کہیں پتھریلی علاقہ ہے، گھاس پھوس بہت کم ملتا ہے وہاں، اس لیے چرواہے کے لیے جانور کو چرانا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا تذکرہ کیا کہ اونٹ کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اگر ہفتہ کا کھانا ایک ہی دن وہ کھا لے تو ایک ہفتہ تک کام چلا سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر پانی نہ ملے صحرا کے اندر، جنگل کے اندر اور اس پہاڑی علاقہ میں اگر پانی نہ ملے تو ایک ہفتہ کا 10 دن کا پانی ایک ساتھ وہ اسٹاک میں جمع کر سکتا ہے، پی سکتا ہے، اس کو پھر پانی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اونٹ کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اگر رات بھر اس سے آپ سفر کرتے رہے تو وہ رات بھر سفر کرتا رہے گا، وہ تھکے گا نہیں۔ محنت کش اتنا ہی ہوتا ہے کہ بھاری سے بھاری بوجھ اس کے سر پر ڈال، اس کے پیٹھ پر ڈال دیجئے، چاہے کتنا ہی بھاری اور وزنی کیوں نہ ہو، دوسرے جانور اس کو نہیں اٹھا سکتے ہیں، لیکن اونٹ آسانی سے اس کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ فطرت اور یہ وصف، یہ صفات، یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے اندر دیا ہے۔ اور اونٹ ایک معمولی جانور ہے، جب معمولی جانور میں اللہ تعالیٰ اتنی ساری فطرت اور قدرت کو داخل کر سکتے ہیں، وصف کو ڈال سکتے ہیں، تو اندازہ لگائیے اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہو سکتی ہے، اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہوگی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ اونٹ سب سے بڑا جانور، اور اس کے بعد اوپر دیکھے تو آسمان، نیچے دیکھے تو زمین، اور دائیں بائیں جھانکیں گے تو آپ کو پہاڑ نظر آئے گا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، سب سے پہلا تذکرہ اونٹ کا، اور اس کے بعد یہ 3 چیز، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت۔ دیکھو آسمان کے طرف اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے انداز سے آسمان کو بنایا ہے۔ ایک چھوٹا سا معمولی گھر ہم بناتے ہیں، ایک جھوپڑی بناتے ہیں تو کم سے کم 4 کھمبا تو اس میں دینا ہی پڑتا ہے۔ اوپر اگر ہم سیٹرنگ لگاتے ہیں تو اس میں کئی جوڑ ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان کے طرف دیکھو، اتنا لمبا چوڑا آسمان ہے، اتنا بلند ہے، اتنا منتہائے نظر تک پھیلا ہوا ہے، لیکن اس آسمان میں ایک بھی شگاف نظر نہیں آتا، ایک بھی پھٹن اور سوراخ نظر نہیں آتا، اور اتنے بڑے آسمان میں ایک بھی کھمبا کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے آسمان کو بنایا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ غور کرو آسمان کے طرف کہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے آسمان کو بلند کیا ہے۔ چاہے کتنا ہی اونچا سامان لے کر کے جائے، اونچی لکڑی لے کر کے جائے، آسمان کے چھت میں نہیں ٹک سکتا ہے، نہیں لگ سکتا ہے۔ اور ہم لوگ دنیا کے مکان کو دیکھتے ہیں کہ ایک وقت ہوتا ہے اگر لمبا سے لمبا سامان لے کر کے جائے تو اس کے چھت کی بلندی میں ٹھک جاتا ہے، لیکن آسمان میں کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، اتنا بلند اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیا۔ پھر یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی بناوٹ ہو، اس میں اگر غور کیا جائے تو کہیں نہ کہیں نقص باقی رہتا ہے، کہیں نہ کہیں کمی معلوم ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں تاج محل جو بنایا گیا، ان کے بنانے والے کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے تاکہ دوبارہ تاج محل بعینہ ہی اس کے شکل نہ بنا سکے، اس کا بدل نہ بن سکے، اس لیے اس مستریوں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے۔ تاج محل کی خوبصورتی اور دنیا کے عجوبہ ایک محل جس کو دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس تاج محل کے اندر بھی عیب موجود ہے۔ وہ کہیں سے پانی رستا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو ایک ایک قطرہ اندر سے ٹپکتا ہے، لیکن سائنسداں کو اور بڑے بڑے انجینئر کو یہ نہیں پتا چلا کہ وہ پانی کا قطرہ کہاں سے نکلتا ہے۔ آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ پانی اگر رستا ہے تو کہاں سے، کس جگہ سے وہ پانی سرایت کر رہا ہے، لیکن پانی ٹپکتے ہوئے سارے لوگ دیکھتے ہیں۔
تو اتنا خوبصورت، اتنا مضبوط، دنیا کا عجوبہ منزل، اس کے اندر بھی عیب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، ذرا آسمان کی طرف دیکھو، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے بلند فرمایا ہے، کس انداز سے اس کے چھت کو بنایا ہے۔ ذرہ برابر بھی ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 100 بار نظر اٹھا کر کے آسمان کی طرف دیکھے، کہیں آسمان میں شغاف نظر نہیں آئے گا، آسمان میں کہیں پھٹن معلوم نہیں ہوگا، آسمان میں کہیں کوئی نقص اور کمی معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا آسمان ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے ذریعے سے اس زمین کو میخ بنا کر کے گاڑ دیا گیا ہے۔ 3 حصہ میں پانی ہے اور 1 حصہ میں زمین ہے۔ زمین پانی کے اوپر ہے، اگر پہاڑ کے ذریعے سے اس زمین کو نہیں گاڑا جاتا تو یہ زمین سمندر کے اوپر قائم نہیں رہ پاتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بسانے کے لیے اور مخلوقوں کو آباد کرنے کے لیے سمندر کے اوپر مٹی اور زمین کو بنایا اور اس زمین کو پہاڑ کے ذریعے سے میخ بنا کر کے گاڑ دیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں پہاڑ کو میخ بنا کر کے گاڑ دیا ہے۔ کیا اس کی کوئی ثانی ہے، کوئی اس کا مثال ہے؟ دنیا کی کوئی بھی ایسی مضبوط کڑی ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ ہلے نہیں، کوئی بھی ایسی منزل نہیں، کوئی بھی ایسا کھمبا نہیں، اور کوئی بھی کتنا ہی مضبوط چیز بنا لے ان کا ایک حد متعین ہوتا ہے، 100 سال، 150 سال، 200 سال، 300 سال، لیکن اس پہاڑ کو دیکھیے ہزاروں سال گزر گیا ہے لیکن اس پہاڑ کی جڑ کو کوئی آج تک ہلا نہیں سکا۔ کتنا مضبوط پہاڑ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا۔ دنیا کی ساری طاقت مل کر کے ایک پہاڑ کو بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے۔ سمندر کے اندر میخ بنا کر کے زمین کو گاڑنا چاہے تو نہیں گاڑ سکتے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مالدیپ ایک صوبہ ہے، ایک ملک ہے، وہاں چاروں طرف سمندر ہے اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے شہر آباد کیے ہیں۔ اگر تھوڑی سی بھی سمندر کی طوفانی اور لہر پھیل جائے، آگے بڑھ جائے تو وہ ٹاپو نما ہے مالدیپ، منٹوں نہیں لگے گا پورے کو ڈبا کر کے تہس نہس کر دے گا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس سمندر کے بیچ میں مالدیپ شہر کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ یہ قدرت کس کی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ اور اللہ نے سمندر کو پہاڑ کے ذریعے سے زمین میں ملا کر کے گاڑ دیا ہے، اس لیے وہ زمین ہلتی نہیں۔ سمندر کے حد کو متعین کر دیا، یہاں سے آگے سمندر پار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، ذرا زمین کے اوپر غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسطح زمین کو بنایا ہے، ایک دم میانہ روی سے زمین کو پھیلا دیا ہے۔ آپ بعض جگہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑی پہاڑ، بعض جگہ دیکھتے ہیں پانی ہی پانی ہے، لیکن جہاں انسان کو آباد کیا ہے وہ زمین بالکل برابر ہے، وہ آرام بھی کر سکتا ہے، سو بھی سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، دوڑ بھی سکتا ہے، گاڑی کو بھی دوڑا رہا ہے۔ ہر اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہترین طریقے سے زمین کو بنایا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سطحت، دیکھو زمین کی طرف اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے انداز میں زمین کو پھیلایا ہے۔ فذکر انما انت مذکر، یہ 4 چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہر عاقل بالغ سمجھدار انسان کو ان 4 چیزوں کے طرف غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان 4 چیزوں پر اگر آپ غور کریں گے تو 5واں مرحلہ آئے گا کہ انسان کو اپنی فطرت سے باہر ہو کر زندگی نہیں جینا چاہیے۔ 5واں مرحلہ آئے گا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا
احسان کبھی نہیں بھلانا چاہیے۔ پانچواں مرحلہ یہ آئے گا کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کی قدرت پر غور کرنا چاہیے، دھیان دینا چاہیے، کیونکہ انسان کے پاس جتنی بھی طاقت ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے۔ چاہے آنکھ کی روشنی ہو، چاہے پاؤں کی چلنے کے اندر طاقت ہو، چاہے کان کے اندر سننے کی صلاحیت ہو، چاہے دماغ سوچنے کی سمجھنے کی طاقت ہو، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے جن کو نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک انسان کے پاس جزیرہ عرب میں 70 مرتبہ جاتے تھے تاکہ وہ جہنم سے نکل کر کے جنت میں جانے والے بن جائیں، اور اس کی سب سے زیادہ فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، منبر پر تشریف لائے اور دین کی کچھ بات بتا رہے تھے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ سب سے اچھا انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو سب سے بڑا متقی پرہیزگار ہو، سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے والا ہو، حق اور باطل میں تمیز کرنے والا ہو، رات اور دن میں تمیز کرنے والا ہو، حلال اور حرام میں تمیز کرنے والا، اسی کو کہتے ہیں متقی۔ اور پھر آپ نے فرمایا سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کو بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اور چوتھے مرحلہ پر آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، مسلمانوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ایک مسلمان کا مقام اور مرتبہ خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے، اس لیے آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اگر کوئی اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ زبان سے اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اپنی ہاتھ اور اپنی زبان کو ہمیشہ احتیاط سے استعمال کرے، ہمیشہ کنٹرول میں استعمال کرے، کیونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ آج ہماری باری ہو سکتا ہے کل کسی اور کی باری آ جائے، آج ہم بلند ہیں ہو سکتا ہے کل ہم پست ہو جائیں، آج ہم صحت مند ہیں ہو سکتا ہے کل ہم بیمار ہو جائیں، آج ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہو سکتا ہے کل ہم بیمار ہو جائیں اور مرگ بستر پر آہ آہ کرتے رہے، کراتے رہے اور کوئی دیکھنے کے لیے نہ جائے۔ بہت سارے لوگ حالات میں متاثر ہوئے اور طرح طرح کے حالات آئے اور بے شمار حالات آئے دنیا کے اندر، شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہلاکو خان، چنگیز خان، ایک نہیں ہزاروں ہزار مسلمانوں کو تہہ تہہ کیا، اور پھر یہ باڑھ اور بجلی کی کڑک، طوفان، آندھی اور اوپر سے پتھر کی بارش برسا کر اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اور غور